یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، وہ دعا کرے گا، حسرت کرے، کاش کہ میں اللہ دی اطاعت کیتی ہوندی اور اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی ہوندی۔ میں ہر معاملے میں ویدا کہ اتنے میرا دین کی یاد ہے، جتنے میں اے ویدا سی نا، اور نہیں یار برادری بچ نک نہیں راندی، ٹبر کی آکھے دا، فوتگی ہوئی ہے تو میٹھے چول نس دیتے، بچ سوگیاں نہیں پائیاں، اس بچ میوے نہیں پائے۔ اور اللہ دے بندیو، فوتگی تو بعد بنیاں دے بلیمے کر دے ہو یا سوگ کر دے ہو؟ کیوں کر رہے ہو جی؟ فلانے گھرے دیتا ہے، اور یار تو انج کری، تو باکرا پکامی بڑا تو فلانے کو گھرے بھی دیتا ہے۔ فوتگی بھی نہ ہوگی، جشن ہو گئے، مرنے والا مر گیا، سوگوار نے، اور تسی لوگاں دا نک پہ رکھ دیو۔ شادیاں دا موقع آ گیا، فلانے بندے دیون دا منیاں دیتیاں، تو 12 دے، چاچے 12 دیتیاں، ہون اساں 13 دینیاں، 14 دینیاں، 15 دینیاں، اس 2 لاکھ دا بیٹ دیتا، میں 4 لاکھ دا بیٹ دینا۔ یہ جہیز کتھوں لے آندا جے؟ بیٹی دا بہن دا شرعی حق کی ہے کہ انہوں والد دی وراثت وچوں حصہ دیو۔ وہ دین لگیاں غیرت کو نہیں جاگ دی، وہ دین لگیاں خواہش کو نہیں پیدا ہوندی، وہ دین لگیاں نک کو نہیں اچھا ہوندا، وہ دین لگیاں دے نے اسی بوئے پرلے گرن دے چھڑیے۔ ایمانداری نہ سوچو، جے پرلے گرن دی دے چھڑیے، پرلے گرن بہن دے چھڑیے، پرلے گرن بیٹی دے چھڑیے، یار بوئی دے بٹے ایڈے قیمتی نے، وہ دین لگیاں غیرت جاگ گئی ہے، بیٹی دین لگیاں غیرت نہیں جاگی۔ اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، کاش کہ میں اطاعت کیتی ہوندی اپنے اللہ دی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ مینوں زندگی دے ہر شعبے وچ پتہ ہوندا کہ اتنے میرے نبی نے کی کیتا ہے، اتنے سرکار دا کی کام سی۔ حضور دے صحابی حضرت عثمان بن عفان وضو کیتا، اٹھے تو مسکران لگ پے، خلیفۃ المسلمین سن، سنگیاں ویکھیا تو سنگیاں کوئی گل نہ کیتی، امیر المومنین نے ہن اسی کیوں پوچھیے؟ آپ خود ہی پوچھیا، فرمایا او بھلیو لوگو، میں وضو کیتا ہے، کام بھی میرے سامنے کوئی نہیں ہویا تو میں مسکران لگ پیا، تو تساں میرے کو پوچھیا بھی نہیں؟ میں کہا جناب اساں یہ سوچو سی کوئی جناب نو دلیل آئی ہونی ہے تے ہس پے نے، تسی آپ ہی فرماؤ۔ فرمایا کوئی دلیل نہیں، کوئی گل نہیں، اتھے وضو کیتا سی میرے محبوب نے، یعنی سرکار نے، سرکار نے اتھے وضو کیتا ہی، وضو کر کے سرکار اٹھے سن تے سرکار مسکرائے سن، میں تے اپنے نبی دی سنت ادا کر اپنے نبی دی سنت ادا کر رہا ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گورنر صحابی، عراق دے گورنر، انہاں دے کول ملک روم تو وفد ملنے واسطے آیا، وفد ملک روم تو، اور جو ڈیلیگیشن ہوندے نا انہاں نو امپریس کرنے واسطے کچھ کام وہ بھی کیتے جاندے نے جڑے عام روٹین وچ نہیں ہوندے۔ تہاڈے گھر ایک مہمان آوے اور تانوں پتہ اس گھنٹے واسطے ہونا ہے، گھر دی صفائی، منجیاں دیاں چادراں، گیٹ دے اگے بوکھر بھاری، اپنے نوکر چاکر نو اس دی خوشامد واسطے تیار کرو گے نا 2-3 گھنٹے واسطے، جب وہ ٹر جائے گا حالات نارمل ہو جان گے۔ وہ وفد ملنے واسطے آیا ملک روم تو، انہوں نے فرمایا بھئی انہاں واسطے خوبصورت انتظام کیتا جائے، اچھے کارپٹ بچھائے جان، اچھے برتن منگائے جان جنہیں کھانا پیش کرنا ہے۔ سارا کچھ انتظام ہو گیا۔ جدو کھانا کھوان دا ٹائم آیا نا تو آپ نے فرمایا بھی سرخ دسترخوان اتے بہ کے زمین اتے کھانا میرے نبی دی سنت ہے، لہذا دسترخوان بچھا کے کھانا لا دیو۔ کھانا لگ گیا، وہ کھانا کھان لگ پے، کھانا کھانیا انہوں دے ہاتھ وچوں نا ایک لقمہ زمین تے ڈگا، ایک لقمہ۔ انہاں جدو ویکھیا کہ دسترخوان تے ڈگا ہے، صاف ستھری روٹی ہے، صاف ستھرا سالن ہے، کوئی نال شاید لگی نہیں، انہاں اس نو چوک کے تے کھا لیا۔ نال جڑا سنگی بیٹھیا سی نا انہیں تھوڑی جی نا کونی ماری تے اشارہ تانوں ساکھیا جناب کی پہ کر دے ہو، پرانے تے دوجے ملک دے سربراہ، ساڈی نفاست، ساڈی لطافت، ساڈی جڑا ذائقہ ہے اور ساڈی جڑی ایک مطلب ہے اپیئرنس، انہوں چیک کرنے واسطے آئے نے کہ انہاں لوگاں دا طرز زندگی کیسا ہے، بود و باش کیسی ہے، تہذیب کیسی ہے، ثقافت کیسی ہے، بول چال کیسی ہے، واہ برتن کیسی، جناب تسی تھلے روٹی چوک کے پکھاندے ہو، یہ کی سمجھن گے؟ خیر وقت گزر گیا، جب وفد چلا گیا نا تو انہوں نے فرمایا ہاں بھئی پرانے آ جا۔ وہ بندہ نیڑے آیا، فرمایا تنوں کی مسئلہ سی، تو مینوں کی اشارے کردا سی؟ وہ دسیا اب جناب ہے، آپ نے فرمایا ایک تاریخی جملہ سنو مسلمانوں، گلے گلے اتے اپنی نک، اپنی عزت، اپنی ٹور، اپنی چدرا، اپنا ٹھاٹ باٹ رونق آن بان شان نو حضور دے دین تو قربان کرنے والے ہو، ایک جملہ اس صحابی رسول دا سنا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء،
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਰਤ ਰਹੇਗੀ قیامت ਨੂੰ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਾਅਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ।